السلام علیکم ایوری ون۔ سیاہ گلاب دوسری قسط۔ سہا سالار پاگل تھی، دیوانی تھی اور سب سے بڑھ کر مغرور تھی، اور غرور کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اس کے بھی غرور کا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہاسٹل میں لڑکیاں پاگلوں کی طرح کلاس لینے کے لیے نکل رہی تھیں، وہ پرسکون ہو کر آئینے کے سامنے اپنے لمبے بال سنوار رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ارادہ پورا دن آئینے کے سامنے گزارنے کا تھا۔ اسی چیز کا اظہار اس کی روم میٹ ریما نے کیا تھا۔ زیادہ تر شاہی خون والوں کو ہاسٹل میں اکیلا کمرہ ملتا تھا، مگر سہا بہت جلد تنہائی کا شکار ہو جاتی تھی، اسی لیے شروع سے ایک لڑکی اس کے ساتھ تعین کی جاتی تھی۔ ریان کی طرح ریما ان کے ملازم کی بیٹی نہیں تھی، مگر وہ شرفا کے ان خاندانوں میں سے تھی جو میروں اور سالاروں دونوں کے وفادار تھے۔ کیا میں خوبصورت ہوں ریما؟ سہا نے پوچھا، اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بے خیالی میں پوچھا۔ ریما جو اپنی کتابیں اپنے بیگ میں ڈال رہی تھی جھٹک کر رک گئی۔ آج سالاروں کی مغرور شہزادی کو اپنی خوبصورتی پر شک کیسے ہوا؟ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ لمبے گھنے بھورے بال، نرم نقوش، کھلتی ہوئی گندمی رنگت اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، اوپر سے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اچھا پہننا اوڑھنا اس کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگا دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ ڈینم کی ہائی ویسٹ پینٹ کے ساتھ سفید ٹاپ پہنے ہوئے تھی، ساتھ میں اصلی موتیوں کی لمبی مالا گلے میں جھول رہی تھی۔ سفید رنگ کے بوٹ اس کی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ رکھے تھے۔ آپ بلا شبہ بہت خوبصورت ہے سہا بی بی، اس نے دل سے تعریف کی۔ کیا تمہارے خیال میں کوئی بھی مجھ پر مر سکتا ہے؟ اب کی بار اس نے ہیئر برش ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف پلٹی۔ ریما مسکرا دی۔ بے شک کوئی بھی آپ کو ایک نظر دیکھ کر ہی آپ کے عشق میں پاگل ہو سکتا ہے۔ ریما کی بات پر وہ کھل کر مسکرائی اور اپنے بالوں کی لٹ اپنے انگلیوں میں لپیٹ کر ایک ادا سے پوچھا، اور کوئی ایسا نہ کرے تو میری نظر میں وہ عقل کا اندھا ہے سہا بی بی۔ اب کی بار سہا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو ریما، ہم دونوں کی خوب جمے گی۔ ریما نے اس کی تعریف جو کی تھی اس کے ساتھ اس کی جمنی ہی تھی۔ سہا چاہتی ہی یہی تھی کہ ہر کوئی اس کے گن گائے، اس کے آگے پیچھے پھرے، منہ سے وہی لفظ نکالے جو وہ سننا چاہتی تھی، اور جو ایسا نہیں کرے وہ عقل کا اندھا تھا۔ خیر اب چلے، کلاس کی دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر ریما دروازہ پار کر گئی تو وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کو ایک عقل کے اندھے کی وجہ سے کلاس سے دیر ہونے والی تھی، اور وہ عقل کا اندھا اس کو کوریڈور میں ہی مل گیا تھا۔ غالباً وہ بھی کلاس سے لیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ اب اپنے ڈریس شرٹ کے کفلنگز چلتے چلتے بند کر رہا تھا۔ تمہاری ویمپائر اسپیڈ کفلنگز بند کرنے میں کام نہیں آ رہی؟ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے شوخی سے بولی۔ نہیں، جیسے تمہاری ویمپائر اسپیڈ تمہارے میک اپ کرنے کے کام نہیں آتی۔ اس کے جواب پر سہا کا ایک پل کے لیے منہ بنا، پھر اس کے تیز قدم اٹھاتے وجود کو دیکھ کر مسکرا دی۔ عقل کا اندھا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ جیسے ہی وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئے، سب کے منہ سے ایک بڑا سا اوہ نکلا۔ پروفیسر نے ان پر ایک ملامتی نظر ڈالی۔ سہا 4 سالوں سے یہاں تھی۔ ایک تو وہ اس طرح کی ملامتی نظروں کی عادی تھی، دوسرا وہ ان کو خاطر میں بھی نہیں لاتی تھی۔ وہ بالوں کو ایک جھٹکا دے کر کلاس میں داخل ہو رہی تھی کہ فارس کی آواز سن کر جھٹکا کھا گئی۔ سر، لیٹ آنے کے لیے معذرت، آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی شہزادے نے ان سے معذرت کی تھی، ورنہ وہ تو یونیورسٹی کو اپنی جائیداد سمجھتے تھے۔ اس کی معذرت پر تو پروفیسر کی آنکھوں میں آنسو آتے آتے رہ گئے، اور ان آنسو بھری نگاہوں نے سہا کو ملامتی نظروں سے دیکھا، ایسے جیسے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سیکھو کچھ فارس سے۔ سہا نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوری طاقت لگا کر فارس کو گھوری دی، جسے ٹیچر پیٹ بننے کا شوق تھا۔ فارس نے بھی پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس کو نظر انداز کر کے نکل جائے، مگر مجبوری تھی کہ دیر سے آنے کی وجہ سے کوئی خالی سیٹ نہ تھی، اور اب اس کو اس کے پاس ہی بیٹھنا پڑے گا۔ بندے کو اتنا اوور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ معذرت کر لے۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ساری وہ بلند آواز میں بڑبڑائی تھی۔ بندے کو اتنا بدتمیز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی غلطی کی معذرت نہ کرے۔ دوسری طرف سے بلند سرگوشی کی گئی تھی۔ میں بدتمیز ہوں؟ اس نے فارس کو ایک زبردست سی گھوری دی۔ فارس نے کندھے اچکا دیے۔ میں نے تمہارا نام تو نہیں لیا؟ اس سے پہلے کہ اس کو ایک کرارا سا جواب دیتی سر کا لیکچر شروع ہو گیا تو وہ چپ ہو گئی۔ کلاس کے بعد اس کو کسی رانی بختی نام کی لڑکی کا پوچھتے ہوئے سنا تو اس کے اندر کا جاسوس زندہ ہو گیا۔ تو جناب کی کوئی گرل فرینڈ بھی ہے، یا پھر کچھ اور؟
اور کتنا شریف انسان بنتا ہے، اس نے سوچا۔ ایلیٹ کلاس کے لڑکے کچھ اور رکھنے کے لیے مشہور تھے۔ رانی کو وہ جانتی تھی، وہ خوبصورت تھی مگر ایسی ویسی لڑکی نہ تھی، بات یقیناً کچھ اور ہوگی۔ محبت تو نہیں ہے کہیں اس سے، اس نے تشویش سے سوچا۔ نہ جانے کیوں اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ نہ اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا۔ محبت کرنے کے لیے بھی انسان کا کوئی معیار، کوئی کلاس ہوتی ہے، جیسے کہ اس کے پاس کلاس تھی، معیار تھا۔ اس نے بالوں کو جھٹکا دیکھ کر غرور سے سوچا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب محبت دستک دیتی ہے تو انسان کو ساری کلاس بھول جاتی ہے، یاد رہتا ہے تو سینے میں دھڑکتا بیچارہ دل۔ لیڈی ماریا یونیورسٹی کسی زمانے میں انسانوں کی ملکیت تھی، پھر تقریباً 70 سال پہلے اسے ایک امیر ویمپائر نے بھاری قیمت پر خرید لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انسانوں کے درمیان قائم تھی۔ اس کا نام ویمپائر کی دنیا میں فرسٹ ڈریکولا رکھ دیا گیا تھا، جبکہ انسانوں کی دنیا میں اس کی رجسٹریشن لیڈی ماریا کے نام سے ہی تھی۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک مہنگی یونیورسٹی تھی جس میں پڑھنا صرف خاص طبقہ ہی افورڈ کر سکتا تھا، مگر حقیقت تھی کہ اگر آپ ویمپائر ہیں تو آپ کو اسکالرشپ مل سکتی تھی۔ مگر انسانوں کی طرح یہاں بھی کوٹا سسٹم تھا، جس میں سب سے پہلے سیٹس شاہی خاندان رکھنے والوں کو، پھر رؤسا اور امیر طبقے کے بچوں کو دی جاتی تھی۔ شاہی خاندان کے بچوں کو تو خاص طور پر دعوت نامہ بھیجا جاتا تھا۔ ایسا ہی دعوت نامہ ولی اور فارس میر کو ملا تھا۔ فارس کے مقابلے میں ولی ایک آزاد روح تھا اور ایک جگہ ٹک کر 2 سال پڑھنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ اپنے اسکول کی پڑھائی کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ کر اب پچھلے کچھ سالوں سے سفر کر رہا تھا اور دنیا دیکھ رہا تھا۔ فارس کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جہاں ذمہ داری اور حقوق کی بات آتی تھی تو فارس جانتا تھا کہ ذمہ داری اس کے ذمہ آتی ہے، اور کیونکہ وہ بڑا بھائی جو تھا۔ اس کی ایک اور ذمہ داری بھی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ یونیورسٹی سے کلاس سے فارغ ہو کر لڑکیوں کے ہاسٹل کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں اس نے کسی سے ملنا تھا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی اس کو دیکھ کر چوکنا ہو گئی۔ ہر طرف شاہی ہونے کا سکہ چلتا تھا، یہ جیسے ایک سیڑھی بنی ہوئی تھی جس کے سے فوڈ چین میں سب سے اوپر والوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کی رگوں میں بہنے والا خون اور اس کے باپ دادوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی وجہ سے وہ ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھا جو اس فوڈ چین میں سب سے اوپر تھے۔ رانی بختی سے اس نے ایک لڑکی کا نام لیا تو وارڈن نے سر ہلا کر اس کو کمرہ نمبر بتا دیا۔ عام طور پر لڑکوں کو وزٹنگ روم میں انتظار کرنا ہوتا ہے اور لڑکی خود باہر آ کر ملتی تھی، مگر عمرہ کے بارے میں ایسا کچھ اصول نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر ہی عمرہ اور اوسا کے بچے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر ہی ماں باپ اپنے نوکروں کے بچوں کو ان کے ساتھ داخلہ کروا دیتے تاکہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھ سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ فارس نے گریجویشن اس یونیورسٹی سے نہیں کیا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ میروں کے وارث کے طور پر اس کو تعلقات بنانے کی ضرورت تھی، نئے نسل کے بچوں کو جاننے کی اور ان کو یہ باور کرانے کی ضرورت تھی کہ وہ جلدی ان پر حکومت کرنے والا تھا۔ کہ وقت گزرنے کے ساتھ شاہی خاندان کی حکومت ویمپائر پر ختم ہو گئی تھی اور اس حکومت کو کونسل چلاتی تھی، مگر ہر شاہی خون رکھنے والے کو کونسل میں سیٹ ملتی تھی اور کوئی بھی نیا فیصلہ کرنے کا اختیار ان کو دیا جاتا تھا۔ پھر صدر کی سیٹ کے لیے بھی الیکشن ہوتے تھے۔ کچھ عمرہ اسی وجہ سے کونسل کو خرید بھی لیتے تھے۔ وہ روم نمبر 13 میں گیا تو رانی سے پہلے ہی اس کو کوئی اور مل گیا۔ اس لڑکی کی قسمت تھی یا اس کی بدقسمتی کہ وہ جہاں جاتا تھا وہ اس سے ٹکرا جاتی تھی۔ او پارٹنر، گرل فرینڈ سے ملنے آئے ہو؟ وہ دروازے پر کھڑے کھڑے بولی۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ دروازے پر کسی کا راستہ نہیں روکتے؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ سوہا نے اسے ایک جاندار کھوری دی، پھر پلٹ کر کتاب پڑھتی ہوئی لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ بعد میں ملتی ہوں رانی، یہ سمجھنا کہ تم نے یہاں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے اور فارس کی طرف اشارہ کیا، گویا آخری بات میں دھمکی چھپی ہوئی تھی کہ خبردار جو یہاں ہونے والی بے عزتی کا ذکر کسی سے کیا تو۔ اس کی بھی 2 انگلیوں سے بائی کا اشارہ کیا اور باہر کی طرف چلی گئی۔ فارس نے اس کے جانے کا انتظار کیا، اس سے پہلے ہی رانی نے آواز دے کر اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ بیٹھیے۔ رانی ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کے دادا کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے۔ سب سے بڑھ کر دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے رکھی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رانی نے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے۔ جی بولیے، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا آپ ہمارے درمیان کی بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ وہ کیسے؟ رانی نے الجھ کر پوچھا۔ رانی کی بات کے جواب میں فارس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رانی کی آنکھیں حیرت اور ڈر سے پھیلی۔ میروں کی طرف
کی طرف کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا۔ سوہا نے یہ حرکت بے وقوفی اور لا علمی میں کی تھی، مگر رانی نہ ہی بے وقوف تھی اور نہ ہی ناعلم۔ تو میں انکار سمجھوں؟ اس کے جھجکنے پر فارس نے پوچھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میروں کی طاقت ان کے لمس میں تھی۔ وہ جن کو چھوتے تھے ان کے جسم اور دماغ ان کے کنٹرول میں ہوتے تھے۔ وہ چاہتے تو ذرا سے لمس سے اگلے انسان کو پاگل کر دیتے یا پھر ان کا دل بند کر دیتے۔ بہت سے لوگوں سے ان کی یہ طاقت چھپا کر رکھی گئی تھی، مگر کچھ خاص شرفا اور روسا کے خاندانوں کو اس کا علم تھا۔ فارس نے چند سیکنڈز میں اپنی آنکھیں بند کی اور اس کا دماغ بڑھا۔ اس نے کوشش کی کہ اس کے بند رازوں کی طرف نہیں جائے۔ اس نے بس اس کی وفاداری کو جانچنا تھا اور اس کے دماغ میں اس کے خاندان کے متعلق کوئی برا خیال نہ پا کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ افواہ ہے کہ 10 سال پہلے جب ہمارے خاندان کا قتل ہوا تھا تو اس کی تمہید پر رانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی اگلی بات پر رانی نے حیرت کے مارے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو سب بتاتا گیا۔ اس کی بات کو سمجھ کر رانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر کسی نے ہمیں ساتھ دیکھ لیا تو؟ رانی نے تشویش ظاہر کی تو فارس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی فکر مت کرو، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور پھر جا کر دروازہ کھول دیا تو سامنے وہ کھڑی تھی جو جھٹکا کھا کر فارس کے اوپر ہی گری تھی۔ وہ اس کی موجودگی کو دروازے کے باہر محسوس کر چکا تھا۔ فارس اس کا بازو پکڑ کر اس کے چہرے کے پاس گھورایا۔ کیا سنا ہے تم نے؟ اس کا بازو اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ اس کا دماغ پڑ چکا تھا کہ اس نے صرف آخری جملہ ہی سنا تھا۔ یہی کہ کوئی ہے جس کی سوسائٹی کے معیار کے مطابق تربیت نہیں ہے۔ کہو تو میں اس کو ٹیوشن دے دوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہیں خود ٹیوشن کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل کر چلا گیا تو وہ مسکراتی ہوئی رانی کے سامنے بیٹھ گئی۔ پوچھے گی نہیں کہ میر فارس کیا کہہ رہے تھے؟ رانی نے مسکرا کر پوچھا۔ ان دونوں نے گریجویشن اسی یونیورسٹی سے کی تھی، اسی لیے ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتی تھیں۔ تم جانتی ہو کہ میں نہیں پوچھوں گی تمہارے خاندان کی وفاداری میروں کے ساتھ ہے۔ وہ اتنی بے خبر نہیں تھی جتنا ظاہر کرتی تھی۔ کیوں کرتی ہے ایسا؟ رانی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بس کچھ لوگوں کو دیکھ کر ان کو تنگ کرنے کا دل کرتا ہے۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ دیکھ لے کہیں سوہان صاحب کو کہیں پتہ نہ چل جائے۔ اوہو فکر مت کرو، ادا میری نیچر جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں کچھ غلط تھوڑی کر رہی ہوں۔ اس کی بات پر رانی نے سر ہلا دیا۔ رانی جانتی تھی کہ اس لڑکی نے اپنے خاندان کا صرف پیار بھرا روپ ہی دیکھا تھا۔ وہ ان پیارے لوگوں میں سے تھی جو مسکراتے تو بے اختیار دل سے دعا نکلتی تھی کہ ان کو کوئی غم نہ لگے۔ سالاروں کا خاندان اپنی دہشت کے لیے مشہور تھا۔ اس پل رانی نے اس کو دیکھ کر دل سے دعا کی کہ وہ اپنے خاندان کا دوسرا روپ نہ دیکھے۔